السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود ندم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں ندم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں, ہم مینلی 3 ایشوز ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو انفارمیشن منسٹری ہے, انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی, انہوں نے ایک رپورٹ شائع کیا ہے جس میں حکومت کے کارنامے جو ہیں پچھلے 2 سال کے ان کے بارے میں بات کی جائے گی کہ جو اچیومنٹس ہیں اس گورنمنٹ کی پچھلے 2 سال کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سیٹھی صاحب کو ہم کنفرنٹ کریں گے بہت سی چیزوں کے اوپر اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیٹھی صاحب کیا کامنٹ کرتے ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کل 13 مئی ہے, دوبارہ پیشی ہوگی. حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل پیش ہوں گے اور NRO کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے جو ابھی تک ایک ٹسل چل رہی ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس کل ہو سکتی ہیں. اب تک فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں لکھا سوئس گورنمنٹ کو فار دی ری اوپننگ آف کیسز. آج اعتزاز احسن صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی اسٹرانگ ممبر بھی ہیں, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر کیے ہیں کہ سوئس گورنمنٹ کو لکھیں تو گورنمنٹ کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو لکھ دینا چاہیے, کیونکہ ابھی تک جو انٹرنیشنل لا ہے, لوکل لا کے اندر تو ہمارے صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے, جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے اندر بھی ہمارے صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے. ان کے خلاف کوئی بھی اس وقت جو مقدمات ہیں وہ چل نہیں سکتے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی عدولی ابھی تک حکم عدولی کیوں کی جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی سوال ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایک لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, 24 مئی سے وہ شروع کرے گا اپنی ہیئرنگ. انفیکٹ جو 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا, تقریباً سنا ہے کہ 8 سے 10 کے قریب پٹیشنز ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اس کے حوالے سے بات کریں گے. سیٹھی صاحب, سب سے پہلے آپ کس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے یا جو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی کارکردگی شائع کی ہے اس رپورٹ کے اندر؟ تقریباً 170 پیجز لمبی وہ رپورٹ ہے اور اس کے اندر تقریباً کافی فیچرز ہیں. مطلب آپ کہا کہ 170 صفحے کی رپورٹ میں انہوں نے اپنی تعریف کی ہے. آپ میرا خیال ہے 5 منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں ان کی. سیٹھی صاحب 5 منٹ سپریم کورٹ کے اوپر 5 منٹ میں تو زیادتی ہو جائے گی. ویسے مطلب ہے کہ وہ اتنی تعریف اگر انہوں نے خود ہی کر دی ہے تو ہمارے لیے کیا رہ گیا. ارے چلے شروع کرتے ہیں. لیٹس سٹارٹ. پتہ نہیں آپ نے کوئی لمبے چوڑے کو پوائنٹ نہیں میرے لمبے چوڑے سمری بنائی ہوئی ہے. دیکھیں میں نے تو کانٹینٹ سن کے پڑھے ہیں نا, ماشاءاللہ بڑی آرٹیکولیٹلی لکھی ہوئی ہے, انگریزی بڑی اچھی استعمال کی گئی. سب سے پہلے اردو میں نہیں شائع ہوئی, نہیں انگریزی میں شائع ہوئی ہے. تو اس کا ترجمہ آ رہا ہے کہ نہیں, عوام تک نہیں پہنچانی ہے اپنی کارکردگی, صرف آپ اور میرے تک پہنچانی. ہم مخصوص لوگوں کو ہم بتائیں نا, ہم بتائیں عوام کو کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے. اچھا. ہاں جی, سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے کہ پولیٹیکل اونرشپ دی ہے to the war against terrorism, اسے democracies fight against terrorism. ہاں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی نئی حکومت آئی تھی تو جنرل کیانی نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ وہ ہفتے کے اندر انہوں نے PM ہاؤس جا کے ایک بریفنگ دی سب کو اور یہ کہا کہ یہ ہار ہم آپ کو پہناتے ہیں, اب وار آن ٹیرر جو ہے اس کے اوپر آپ فیصلہ کریں, اونرشپ ملکیت اس کی آپ لے لیں. مشرف صاحب چلے گئے ہیں, ہم محروم ہیں, ہم آپ کے آرڈرز فالو کریں گے, آپ فیصلہ کریں. تو گورنمنٹ کو یہ کہہ دیا کہ آپ فیصلہ کریں. اچھا, گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے ملکیت تو لے لی اور فیصلہ کیا کہ جی ہم جنگ کرنی ہے ہم نے, مگر میڈیا میں اور فوج میں یہ ایک ویو تھی کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں امن کے معاہدے کرنے چاہیے. تو ایک طرف تو اونرشپ دے دی, دوسری طرف حکومت کی بات ماننے کے لیے نہ میڈیا تیار تھا نہ فوج تیار تھی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا وہ جو اس وقت سمر سالٹس ہوئے کہ زرداری صاحب وہ امن کا جو معاہدہ تھا وہ 1 مہینہ لے کے بیٹھے رہے, اس کو سائن نہیں کر رہے تھے اور پریشر بن رہا تھا کہ جی سائن کریں. آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں آیا, پھر وہ پارلیمنٹ میں گیا, پھر زرداری صاحب نے سوچا چلو یار پارلیمنٹ میں پھینک دیتے ہیں, دیکھتے ہیں. وہاں پارلیمنٹ نے کہا, لیٹ گئی پارلیمنٹ نے کہا وہی جو میڈیا کہہ رہا ہے اور فوج کہہ رہی ہے, ہم تو امن کے معاہدے کریں گے. تو امن کے معاہدہ کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے جی, فوج بھی یہ کہہ رہی تھی. ہاں, اس وقت فوج کی بھی یہی پوزیشن تھی. ہاں, اور پھر اس کے بعد منیب یہ ہوا کہ طالبان نے جو امن کا معاہدہ یہ کرنے گئے تھے اور جو اگریمنٹس ہو رہی تھی اس کو نظام عدل ریگولیشن وہ سارا جو ہے انہوں نے اتر بتر کر دیا. فضل اللہ صاحب تھے اس وقت, صوفی محمد کے سن ان لا, انہوں نے بات کوئی نہیں مانی. ایک طرف بات مانتے تھے, دوسری جا کے خود کچھ اور کر دیتے تھے. اور پھر ایک ایسی سٹیج آئی جب کہ طالبان جو تھے وہ میڈیا کے خلاف ہو گئے. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا ایک کیس ہوا, وہ ایک عورت کو انہوں نے فلاگنگ کی تھی, پبلک میں ویڈیو بن گیا تھا. تو پبلک اوپینین جب چینج ہوا طالبان کے خلاف, میڈیا کی جب رویہ بدلا طالبان کے خلاف, اور اس وقت پھر پریشر پڑا فوج کے اوپر کہ بھئی آپ کو ہم نے پالا ہوا ہے, آپ کو کھاتے پلاتے ہیں ہم کس لیے, تاکہ آپ ہماری حفاظت کریں. فورن ملکوں کے خلاف تو ٹھیک ہے, آپ تو یہ دھندناتے پھر رہے ہیں, یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں.
اس وقت پھر فوج نے جا کے یہ بات مانی. پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل کیانی نے فوری طور پہ کارروائی شروع کر دی, اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے ان کی جسے کہتے ہیں مور لگائی ان کی ایکشن کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ جب امن کا معاہدہ ہوا تو پارلیمنٹ نے پہلے مور لگائی, فوج نے بعد میں, پھر فوج پیچھے. فوج نے کہا ٹھیک ہے. اب فوج نے پہلے ایکٹ کیا بیکاز پبلک اوپینین یہ کہہ رہا تھا کہ ایکٹ ناؤ, ایکٹ ناؤ. تو پاپولیرٹی لینے کے لیے اور ایک خطرہ تھا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو فیصلہ کیا انہوں نے کہ جی ہم نے وار آن ٹیرر جو ہے اس کی ملکیت لی, یہ بالکل صحیح ہے. یہ ان کی میرے بھی حساب سے اچیومنٹ ہے. حالانکہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پبلک اوپینین اور آرمی نہیں یہ چاہتی تھی. انہوں نے ملکیت لی, اس کو نبھایا, گالی کھائی, اور آج اب سب ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح کیا. ملکیت اب کس کی؟ اب تو فوج کی ملکیت ہو گئی نا. اس وقت تو حکومت کی ملکیت تھی. لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ فوج نے فیصلہ لیا, اب فوج کی ملکیت ہو گئی. فوج کی ملکیت پہلے تھی, بیچ میں فوج نے ملکیت چھوڑ دی, حکومت کو دے دی, اب پھر فوج نے ملکیت لے لی بیکاز حکومت اس کے ساتھ ہے. یہ سچویشن. اچھا, تو یہ تو اگری کرتے ہیں. اچھا چلے ٹھیک, آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اسٹرینتھن کی ہے فیڈریشن کو, مضبوط کیا ہے فیڈریشن کو پچھلے 2 سالوں کے اندر, اور ریکنسیلیشن کی پالیسی آگے چلائی ہے. اچھا دیکھیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے 2-3 چیزیں کی ہیں. NFC کا ایوارڈ کیا, نہیں وہ الگ ہے. اچھا اس کو الگ رکھا, وہ الگ رکھا ہوا ہے. فیڈریشن کو کیسے انہوں نے کہا جی ہم نے ریکنسیلیشن کی پالیسی جو ہے اسے آگے بڑھایا ہے. ریکنسیلیشن کس کے ساتھ کی ہے؟ انہوں نے ساروں کے ساتھ, کیونکہ ہم نے پرانے جو جتنے بھی گلے شکوے تھے سب سے بلا دیے. کیسے بلا دیے؟ میاں صاحب کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں نا میں کولیشن گورنمنٹ شروع میں فارم کی اور میاں صاحب چلے گئے, دوڑ گئے. نہیں تو مطلب ابھی تو صورتحال ایسی نہیں ہے نا. انہوں نے کون سی, ہاں انہوں نے کوشش کی کہ ریکنسیلیشن ہو جائے, اور وہ کیونکہ ان کو وہ NRO بھی تھا نا اس وقت, تو وہ ریکنسیلیشن کا ایک موڈ تھا کہ جی سب کے ساتھ ہمارے تو ہم نے اپنے خلاف ایک NRO اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں, تو ریکنسیلیشن ہو رہی ہے. یہ ویک وکٹ پہ اس لیے ریکنسیلیشن کر رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے ساروں کو اپیز کریں, خوش کریں. خود کو جو NRO لیا ہوا تھا تو پھر یہ تو کہنا تھا نا, کانے تھے خود. ہاں ظاہر. تو پھر وہ ریکنسیلیشن میں, یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میری زرداری صاحب سے ایک ڈسکشن ہوئی تھی اس اسٹیج پہ, میں نے کہا تھا بریک لے لیں, بریک کا وقت ہو گیا, بریک کا بڑی مزیدار کہانی سنا. یہ میں آپ زرداری صاحب کی جو کہانی ہے آپ بتائیے گا کہ ایکچولی بات کیا ہے اس ریکنسیلیشن کے پیچھے, پالیسی کیا ہے. پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے جی ہم نے بڑا تیر مارا ریکنسیلیشن کیا, لیکن کیا وجہ ہے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ریزنز ہیں وہ کیا, ان کے بارے میں بات کریں گے ناظرین ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.